سوچ کے دیکھو ذرا، ایسا کچھ ہو گیا تو ہم نے لکھے کیا، ہمارا خیال نہیں آیا، ہم کو پوچھتے تو صحیح، بتاتے تو صحیح، اطلاع تو دیتے صحیح. اور کیسے ہوگا؟ کوئی کامیاب مرد دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی کامیابی کے پیچھے مسرات کا کردار نہ ہو. جتنے کامیاب مرد دنیا سے گزرے ہیں ان کی کامیابی کے پیچھے ان کے مسرات کا کردار چھپا ہوا ہے، ورنہ آدمی کچھ نہیں کر پاتا. 3 دن لگانے مشکل ہے. مرکز کا تام قیام مشکل ہو جائے گا. بہرحال وہ مرد بھی مرد تھے اور وہ عورتیں بھی عورتیں تھیں. عصر تک اپنی بچی کو اس عورت نے تیار کیا اور عصر کی نماز کے بعد حضرت نے نکاح پڑھایا اور عصر کی نماز کے بعد وداعی کی. بغیر چوں چرا کیے ہوئے اس خاتون نے اپنی بچی کو ودا کر دیا. آپ سوچ کر دیکھیے. اس لیے مسرات کے کام کا تقاضا ہے کہ مسرات میں وقت لگایا جائے. نیت کرو انشاءاللہ مسرات میں وقت لگائیں گے، مسرات کو بھی دین سمجھائیں گے، ورنہ خود تو دیندار بن جائیں گے اور مسرات کیا ہوگی؟ اس کی بے دینی ہمارے دینداری کو بھی کھا جائے گی. اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے. اللہ نے جوڑا لگایا نا پہلے دن سے ہی کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ساری نعمتیں تھے، ساری نعمتیں موجود تھیں، لیکن زندگی ادھوری محسوس کر رہے تھے تو اللہ نے جوڑا پیدا کیا، جوڑا بنایا. تو اسے بھی جنت میں لے جانا ہے. کیا بہت ستارے بول کے چھوڑ کے دے دینا ہے؟ یہ اس کا دیکھے اس کی آخرت نہیں. میرے دوستو عزیزو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری پکڑ کا قیامت کے دن ذریعہ بن جائے کہ یہ تو دیندار تھا، یہ دین کی محنت میں تھا، لیکن ہمیں دین نہیں سمجھایا کبھی. یہ اپنے بستر اٹھا کے نکل جاتا تھا اللہ کے راستے میں، لیکن کبھی ہمیں آگے کر کے لے کر نہیں گیا. اپنی بچیوں کے وقت لگاؤ. 10 سال کی بچی ہو اس کو بھی 3 دن لے کر جاؤ اللہ کے راستے. چھوٹی بول کر چھوڑ مت دو کہ ابھی چھوٹی عمر ہے، بڑی ہونے کے بعد لے جائیں گے. 10 سال کی بچی ہو جاوے تو ماں باپ کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ سہروزہ اس کا لگاتے رہے، ہر سال عشرے میں اس کو لے جاتے رہے، تاکہ دینی مزاج اور باہر کی گندگیاں اور باہر کی خرافات سے اللہ اس کی حفاظت فرما دے. تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نکاح کرنے تیار ہیں لیکن کیا کریں، گھر والے مانتے. اس لیے گھر والوں کو بھی دین سکھانا ہے، انہیں بھی دین کی محنت میں لگانا ہے تاکہ وہ ہمارے معین و مددگار بن جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے نکاح تو دین کی بنیاد پر ہونے چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد آپ کی جو انتقال کے بعد آپ کی بیوی سے نکاح کی ایک دوسرے صحابی ہیں. اور ان صحابی نے کہا میں نے نکاح آپ سے اس لیے کیا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کی کیفیت کو آپ سے معلوم کر سکوں. دیکھو نکاح کی بنیادیں کیا ہے کہ میں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رات کے معاملات کی کیفیت کیا کر سکوں، معلوم کر سکوں. اس لیے میں نے آپ سے نکاح کیا کہ آپ بہتر جانتی، آپ بہتر بتائیں. تو یہ مسالے پیش نظر. آج مصرف ہی بدل گیا، مصرف بن گیا خرافات اور مصرف بن گئی بے دینی، جس کی وجہ سے امت پر مشقت ہے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے نکاح سادے کریں گے، انشاءاللہ سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ. جو عمل جتنا سنت کے مطابق ہوگا اس میں اتنی برکتیں ہوگی.
اور اسلام میں یہ تصور ہے ہی نہیں جو آج ماحول بنا ہوا ہے، یہ تو اغیار کے معاشرے سے ملا ہے، بارات کا اور اس کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، نہ جہیز کا تصور ہے اور نہ بارات کا تصور ہے۔ میں نے کہا نا، ام رومان نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا اور حضور کی خدمت میں لے گئے کہ یہ آپ کی اہل ہے، ورنہ بارات کے نام پہ جو معاشرے میں خرافات ہے اور جو بے دینی کا عروج ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا فحاشی اور کیا بے دینی جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہوتی ہے۔ اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اصل میں ہماری مسورات اور ہماری عورتیں، ہمارا معاشرہ غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو جاتا ہے جب ان کے سامنے دین اور دین کی محنت نہیں ہوگی، صحابہ اور صحابیات کی زندگی نہیں ہوگی، تو وہ موجودہ لوگوں کو نمونہ بنا کر ان کے سامنے رکھ کر چلیں، اور جن کے سامنے صحابہ صحابیات کی زندگی ہوگی وہ صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر چلے گی۔ تو انشاءاللہ ہم یہ نیت کریں کہ ہمارے اپنے خاندان کے اپنے نکاحوں کو، اپنے گھرانے کے نکاح کو سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، سب نیت کر رہے ہیں، بوڑھے بھی نیت کر رہے ہیں۔ اپنی نیت مت کرو، اپنے خاندان کے نکاح، بچوں کے نکاح کی کیا کرتی ہے؟ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، برکت کا نکاح ہے، اجتماعات میں نکاح ہوتے ہیں، برکت کا نکاح ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے بعد میں کہ بعد میں پھر کیا ہو رہی ہے، سارے ارمانیں پوری کی جا رہی ہے۔ بعد میں بھی سنت کا خیال رکھا جائے۔ ولیمے کی دعوت مسنون ہے، ولیمہ کرنا شرعی اعتبار سے اس کا ثبوت ہے، اور یہ ایک سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، کہ ولیمہ کرو بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک معمولی چیز سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ولیمہ کرے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے سارے کھجور اور پنیر کے ہیں، صرف ایک نکاح ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا، جس میں آپ نے کیا کیا ہے، گوشت اور روٹی پکوائی ہے، باقی سارے نکاحوں میں کیا کیا، کھجور اور پنیر آپ نے۔ اب اگر کوئی کھجور اور پنیر تقسیم کرے تو عین سنت کے مطابق ہے، لیکن ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ یہ ہوگی کہ بڑا کنجوس آدمی ہے، اس نے کیا کیا ہے، خرچہ بچایا ہے۔ سنت کا اہتمام کرنے والے پر لوگ اسے کسی اور رخ پر لے جاتے ہیں، حالانکہ عین سنت کے مطابق ہوگا کہ کوئی کھجور اور پنیر سے کیا کر لے، اپنا ولیمہ کرے۔ بہرحال ٹھیک ہے، انشاءاللہ وقت کی قلت ہے، گوگل بھی